السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 سال سے قبرستان کا گورکن بلال، تنخواہ 15,000، زندگی قبر اور بیلچے کے بیچ۔ ایک رات سفید برقعے والی زرینہ آئی، شوہر کی قبر پر فاتحہ کے بدلے 1,00,000 دے گئی۔ ہر جمعرات آتی رہی، 52 جمعرات 52 لاکھ۔ گورکن راتوں رات لکھ پتی۔ پھر زرینہ قتل ہو گئی اور وصیت کھلی، جو 1 سال ہر جمعرات فاتحہ پڑھے وہ 50 کروڑ کا وارث۔ لالچی بیٹوں نے گورکن پر گولیاں چلائیں، بلال نے بیلچے سے تینوں کو قبرستان میں دفنا دیا۔ 50 کروڑ ملا تو 20 کروڑ ٹیکس، 5 کروڑ سے قبرستان خریدا، 25 کروڑ سے جنت کی گود یتیم خانہ بنا دیا۔ اصل قاتل نکلا سگا بیٹا سلیم، جس نے ماں کو مار کر الزام دوسری عورت پر ڈالا۔ بلال نے مرتے وقت اپنی قبر خود کھودی، وصیت کی کتبہ نہ لکھانا، بس لکھنا 1,00,000 کی فاتحہ کا مقروض۔ آج 100 یتیم ہر جمعرات 3 قبروں پر فاتحہ پڑھتے۔ حاجی زرینہ بلال، سبق وارث خون سے نہیں دعا سے بنتا ہے۔ 1,00,000 کی فاتحہ 50 کروڑ پر بھاری پڑ گئی۔ کتبہ مت لگاؤ، کرم لگاؤ۔ لوگ پتھر سے نہیں دعا سے یاد رکھتے ہیں۔ میرا نام بلال ہے، عمر 28 سال ہے، پہچان قبرستان کا گورکن، شہر خاموشاں لاہور، 80 ایکڑ کا قبرستان، 100 سال پرانا۔ میں یہیں پیدا ہوا، میری ماں یہاں جھاڑو دیتی تھی، باپ قبریں کھودتا تھا۔ میں 6 سال کا تھا جب دونوں ہیضے سے مر گئے، ایک قبر میں دفن ہوئے۔ اس دن سے یہ قبرستان میرا گھر ہے۔ ایک جھونپڑی، ایک چارپائی، ایک بیلچہ، ایک قرآن۔ تنخواہ 15,000 تھی۔ کام صبح سے شام، 6 قبر کھودو، مٹی ڈالو، پانی چھڑکاؤ، رات کو مردوں کا چوکی دار۔ لوگ کہتے بلال تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میں ہنستا صاحب، زندہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، مردے تو دعا دیتے ہیں۔ 25 سال ہو گئے، میں نے 3,000 سے زیادہ قبریں کھودیں۔ ہر قبر کے ساتھ میری عمر 1 سال کم ہو جاتی۔ 15 جنوری 2024، سردی دھند، رات 11 بجے میں چائے بنا رہا تھا، گیٹ پر آہٹ، میں نے بیلچہ اٹھایا۔ کون؟ فاتحہ پڑھنے آئی ہوں بیٹا، آواز آئی، عورت کی۔ میں گیٹ پر گیا، سامنے سفید برقعے میں عورت، نقاب میں، ہاتھ میں تسبیح، عمر 50 کے لگ بھگ۔ امی قبرستان رات کو بند ہوتا ہے، صبح آنا۔ بیٹا میرے شوہر کی آج برسی ہے، دن میں لوگ تھے، میں اکیلے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ میں نے گیٹ کھول دیا۔ کون سی قبر؟ بلاک C45، حاجی بشیر احمد۔ میں لالٹین لے کر چلا۔ قبر پرانی تھی، 1 سال، سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ عورت نے 10 منٹ فاتحہ پڑھی، روتی رہی۔ پھر اس نے پرس کھولا، 1000 کے 100 نوٹ، 1,00,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بیٹا یہ رکھ لو تم نے دروازہ کھولا، نیکی کی۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ امی 1,00,000 فاتحہ کے؟ ہاں بیٹا، میرے شوہر کہتے تھے گورکن کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ وہ مڑ گئیں۔ امی نام میں چلایا، زرینہ، اور وہ دھند میں غائب۔ میں 1 گھنٹے تک نوٹ گنتا رہا۔ 15,000 تنخواہ اور ایک رات میں 1,00,000۔ اگلی جمعرات رات 11 بجے گیٹ بجا، وہی سفید برقع، زرینہ بیگم۔ بیٹا آج پھر؟ میں نے دروازہ کھولا، پھر فاتحہ، پھر 1,00,000۔ وہ جانے لگی تو بولی بیٹا ہر جمعرات آؤں گی، تم بس گیٹ کھول دینا۔ امی آپ ہر بار 1,00,000 کیوں دیتی ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ رکی، نقاب کے پیچھے سے بولی، کیونکہ بیٹا میرا کوئی نہیں، 3 بیٹے ہیں پر وہ باپ کی قبر پر نہیں آتے، کہتے ہیں بڈھے نے ہمیں کچھ نہیں دیا، پر میں جانتی ہوں اس نے سب دیا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے نوٹوں کو دیکھا، سوچا یا اللہ یہ عورت پاگل ہے یا فرشتہ۔ 1 مہینہ گزرا، 4 جمعرات، 4,00,000 میری جھونپڑی میں بوری نوٹوں کی بھر گئی۔ میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا۔ مینیجر نے پوچھا بلال اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ مردوں نے دیا صاحب۔ میں ہنسا، وہ ڈر گیا۔ قبرستان کا ٹھیکیدار شوکت آیا۔ اوئے بلال، تجھے پتا ہے حاجی بشیر کون تھا؟ نہیں استاد۔ 50 کروڑ کی شوگر مل کا مالک، ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی، 3 بیٹے، ادریس
جبار اور سلیم، حرامی نمبر 1، باپ کے مرتے ہی کیس کر دیا، کہتے ہیں باپ نے وصیت میں ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ عورت زرینہ، حاجی کی دوسری بیوی، پہلے مر گئی تھی، یہ 20 سال چھوٹی، بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا، کہتے ہیں باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سمجھ آیا، 1 لاکھ کی فاتحہ، وہ فاتحہ نہیں جنگ تھی۔ 2 مہینے بعد 8 لاکھ۔ زرینہ بیگم ہر جمعرات آتی، کبھی بارش کبھی طوفان، پر ناغہ نہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، امی آپ کے بیٹے کیوں نہیں آتے؟ وہ دیر تک چپ رہیں، پھر بولی کیونکہ بیٹا میں نے ان کی ماں کی جگہ لی، وہ سمجھتے ہیں میں نے ان کے باپ کو چھینا۔ پر تمہارے حاجی صاحب کہتے تھے زرینہ تم نے مجھے 20 سال جوان کر دیا۔ میری آنکھ بھر آئی۔ امی آپ یہاں نہ آیا کریں، میں خود فاتحہ پڑھ دوں گا۔ نہیں بیٹا، اس نے میرا سر چوما، جب تک میں زندہ ہوں میں آؤں گی، یہ میرا شوہر ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار حاجی بشیر کی قبر پر خود فاتحہ پڑھی، دل لگا کر۔ لگا قبر سے آواز آئی، شاباش پتر، 6 مہینے 24 لاکھ۔ میں نے جھونپڑی پکی کرا لی، فریج ٹی وی پنکھا، پر سوتا اب بھی چارپائی پر، قبروں کے بیچ۔ ایک رات شوکت ٹھیکیدار آیا 2 لڑکوں کے ساتھ۔ اوئے بلال، سنا ہے تو لاکھ پتی ہو گیا ہے؟ اللہ کا کرم ہے استاد۔ کس کی مہربانی؟ اس نے کالر پکڑا۔ سچ بتا ورنہ قبرستان سے نکال دوں گا۔ حاجی بشیر کی بیوہ۔ شوکت کا رنگ اڑ گیا۔ زرینہ، اوئے وہ تو خطرناک عورت ہے، اس کے بیٹوں نے سپاری دی ہے مجھے۔ کہا بلال کو ڈرا۔ کیوں؟ کیونکہ تو گواہ ہے، تو روز دیکھتا ہے وہ قبر پر آتی ہے۔ بیٹے کیس ہار جائیں گے، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں باپ سے محبت نہیں تھی۔ میں نے بیلچہ اٹھایا۔ استاد میں گورکن ہوں مردوں کا، دوست زندہ حرامیوں سے نہیں ڈرتا۔ جاؤ۔ شوکت بھاگ گیا، پر میں ڈر گیا۔ اگلی جمعرات زرینہ بیگم آئیں۔ میں نے کہا امی مت آیا کریں، آپ کے بیٹے۔ اس نے میرا منہ بند کر دیا۔ بیٹا موت سے نہیں ڈرتی، شوہر کے پاس جانے سے ڈر لگے تو محبت کیسی؟ 1 سال 52 جمعرات 52 لاکھ 15 جنوری 2025 رات 11 بجے۔ میں گیٹ پر کھڑا، 11:30 12 اور 1۔ زرینہ بیگم نہیں آئی۔ پہلی بار دل بیٹھ گیا۔ صبح اخبار کی ہیڈ لائن، شوگر مل مالک کی بیوہ زرینہ بیگم کا قتل، ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں لاش ملی۔ میرے ہاتھ سے چائے گر گئی۔ بھاگا ہسپتال، مردہ خانہ، سفید چادر، چہرہ دیکھا، زرینہ امی، گلے پر نشان۔ پولیس والا بولا گلا دبا کر قتل، ڈکیتی کا کیس لگتا ہے۔ میں چلایا، ڈکیتی نہیں ہے، اس کے بیٹوں نے مارا 50 کروڑ کے لیے۔ ثبوت میرے پاس کیا تھا؟ 52 لاکھ، وہ تو فاتحہ کے تھے۔ 3 دن بعد وکیل کا فون آیا، آپ بلال ہیں قبرستان والے؟ جی، حاجی بشیر احمد کی وصیت کھلی ہے، آپ کا نام ہے، کل 10 بجے عدالت آنا ہے۔ میں ساکت، میرا نام وصیت میں؟ اگلے دن عدالت گیا، جج، وکیل اور حاجی کے 3 بیٹے، ادریس، جبار، سلیم، تینوں مجھے گھور رہے تھے۔ وکیل نے لفافہ کھولا، پڑھا، میں حاجی بشیر احمد ہوش و حواس میں وصیت کرتا ہوں، میرے 3 بیٹوں نے مجھے زندگی میں 1 گلاس پانی تک نہیں پوچھا، مرنے کے بعد میری قبر پر تھوکیں گے۔ میری بیوی زرینہ نے مجھے 20 سال سکون دیا، پر بیٹے اسے گھر سے نکال دیں گے، اس لیے میری ساری جائیداد 50 کروڑ اس شخص کے نام جو میری موت کے بعد 1 سال تک ہر جمعرات میری قبر پر فاتحہ پڑھے، کیونکہ جو میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھے گا وہی میرا وارث ہوگا، گواہ میرا اللہ۔ کورٹ میں سناٹا۔ جج نے پوچھا کیا کوئی شخص ہے جس نے 1 سال ہر جمعرات فاتحہ پڑھی؟ میں کھڑا ہوا کانپتے ہوئے، جی میں۔ بلال۔ تینوں بیٹے ٹوٹ پڑے۔ جھوٹ، یہ گورکن 15,000 کا نوکر۔ وکیل بولا ثبوت؟ میں نے بینک سٹیٹمنٹ نکالی، 52 انٹری، ہر جمعرات زرینہ بیگم مجھے 1 لاکھ دیتی تھی فاتحہ کے لیے، یہ رہا ریکارڈ۔ جج نے CCTV منگوایا قبرستان کا، 52 راتیں، ہر ویڈیو میں گیٹ کھولتا، زرینہ بیگم اندر فاتحہ پڑھتی،
1 लाख देती। अदरीस चिल्लाया, ये साजिश है, मेरी माँ ने इस गोरकन से मिलकर की। जज ने हथौड़ा मारा। खामोश, वसीयत साफ है, जो फातिहा पढ़ेगा वही वसीयत का मालिक होगा। बिलाल ने पढ़ी 52 बार। जायदाद बिलाल की। मैं गिर गया। 50 करोड़ गोरकन से वारिस पर जरीना अम्मी, वो तो चली गईं। फाइट कब्रिस्तान। उसी रात मैं हाजी की कब्र पर बैठा था। 1 लाख की आखिरी गड्डी हाथ में। हाजी साहब आपकी अमन्नत। पर अम्मी जरीना। पीछे से आवाज़ आई, गोरकन। तीनों बेटे हाथ में पिस्तौल। अदरीस बोला, तू जिंदा रहा तो 50 करोड़ ले जाएगा, मर जा। मैंने बेलचा उठाया, वही जिससे 3000 कब्रें खोदी थी। मैं मुर्दों का चौकीदार हूँ। मैं धाड़ा, आज जिंदा कुत्तों को दफनाऊंगा। पहली गोली मेरे बाजू पर। मैंने बेलचा घुमाया, अदरीस की खोपड़ी पर लगा। वो गिरा। जब्बार आया, चाकू। मैंने उसकी पेट में बेलचा घोंप दिया। ये जरीना अम्मी के लिए। सलीम भागा। मैंने बेलचा फेंक कर मारा टांग पर। वो गिरा। पुलिस आ गई। मैंने बेलचा फेंका और हाजी की कब्र पर लेट गया। हाजी साहब, आपका कर्ज चुका दिया, आपके बेटों को आपके पास भेज दिया। पुलिस ने मुझे उठाया। सेल्फ डिफेंस केस ख़त्म। अदालत से 1 हफ्ते बाद 50 करोड़ का चेक मेरे हाथ में। पर दिल खाली। जरीना अम्मी की कब्र हाजी बशीर के पहलू में। मैंने दोनों के बीच फासला मिटा दिया। एक ही चबूतरा, संगे मरमर। ऊपर लिखवाया, मोहब्बत की कब्र है, औलाद पर दुनिया की वारिस। पुलिस आई। बिलाल साहब, केस बंद आपके खिलाफ सेल्फ डिफेंस पर जरीना बेगम का कातिल कौन? मैंने सर उठाया। उसके बेटे। सबूत ये 50 करोड़। मैंने चेक दिखाया। बाप की वसीयत, जो फातिहा पढ़े, वारिस बेटों ने माँ को मारा ताकि मैं ना पढ़ सकूं। वसीयत। केस। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। पर पोस्टमार्टम कहता है। गला दबाया गया। औरत के हाथ से नाखून के निशान। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। औरत? हाँ, और जरीना बेगम के फ़ोन की आखिरी कॉल। एक औरत को, समीना, हाजी की पहली बीवी की बहन। मैं साकत। हाजी की पहली बीवी 25 साल पहले मर गई थी। टैक्स का वार। टैक्स FBR का नोटिस। 50 करोड़ पर 40। वरासती टैक्स 20 करोड़ जमा करवाओ। मैंने वकील से कहा, भाई मैं गोरकन हूँ, 20 करोड़ कहाँ से लाऊं? वकील हंसा। बिलाल साहब, अब आप बिलाल साहब हैं, 30 करोड़ तो बचेगा ना? मैंने 20 करोड़ जमा करा दिए। बाकी 30 करोड़। शौकत ठेकेदार आया, हाथ जोड़कर, मालिक माफ़ कर दो, नौकरी पर रख लो। मैंने उसे मैनेजर बना दिया। पहला हुक्म, ये कब्रिस्तान 80 एकड़ सरकार से ख़रीद लो। नाम करो हाजी बशीर और जरीना ट्रस्ट। 5 करोड़ में सौदा। अब कब्रिस्तान मेरा। दूसरा हुक्म, बाउंड्री वाल गेट पर लिखो, यहाँ अमीर गरीब बराबर सोते हैं। नई सफ़ेद बुरके वाली। 1 महीने बाद रात 11 बजे गेट बजा। मैं चौकन्ना, पिस्तौल कमर में, दरवाज़ा खोला। सफ़ेद बुरका नकाब पर, कद छोटा, आवाज़ जवान। बिलाल भाई। जी। मैं समीना की बेटी हरीम हूँ। हाजी बशीर मैंने नाना लगते थे, पहली बीवी से। मेरा दिमाग घूमा। सबूत? उसने शनाख्ती कार्ड दिया। वालिद समीना, नाना बशीर अहमद। तो चाचू, नाना की जायदाद में मेरा हक। आपको 50 करोड़ मिले, मुझे एक धेला नहीं मिला। तुम्हारी अम्मी ने जरीना बेगम को मारा। मैंने पिस्तौल निकाल ली। हरीम ने निकाब उठाया। 20 साल आंखों में आंसू नहीं। चाची, अम्मी को फंसाया गया। पुलिस ने अम्मी को उठा लिया क्योंकि आखिरी कॉल अम्मी की थी। पर अम्मी कहती हैं जरीना ने मुझे बुलाया था, कहा वसीयत बदलवानी है। क्यों? क्योंकि जरीना आपी को पता चल गया था कि हाजी साहब ने पहली बीवी के नाम भी 10 करोड़ की वसीयत की थी, जो अदरीस भाइयों ने छुपा ली। जरीना आपी वो वसीयत मेरी अम्मी को देना चाहती थी। मैं कुर्सी पर गिर गया। एक और वसीयत, समीना से मुलाकात, जेल। मैं 45 साल की औरत, टूटी हुई बेटा बिलाल। मैंने जरीना को नहीं मारा, वो रो दी।
وہ رات 10 بجے اس نے بلایا، کہا سمینہ بہن آ جاؤ، حاجی کی دوسری وصیت ملی ہے، تمہاری بہن کے نام 10 کروڑ۔ میں گئی، چائے پی، وہ واش روم گئی، میں ویٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے گلا دبا دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو زرینہ کی لاش اور پولیس۔ کس نے مارا نہیں پتا بیٹا، پر جب میں بھاگی تو گیٹ پر سلیم کو دیکھا، حاجی کا چھوٹا بیٹا۔ وہ زخمی تھا، ٹانگ پر پٹی۔ میرا خون کھول گیا۔ سلیم جس کی ٹانگ پر میں نے بیلچہ مار کر توڑی تھی، مطلب وہ مرا نہیں تھا، وہی قاتل۔ اس نے اپنی ماں زرینہ کو مارا اور الزام سمینہ پر۔ میں سیدھا جناح ہسپتال گیا، سلیم زیر علاج، پولیس کسٹڈی۔ میں ڈاکٹر بن کر گیا، ماسک پہن کر کمرے میں گھسا۔ سلیم کی ٹانگ پر پلستر کیسا ہے؟ سلیم بیٹا، میں نے ماسک اتارا، وہ ڈر گیا۔ تو یہاں؟ ہاں، تیرا باپ بول رہا ہے قبر سے۔ میں نے اس کا گلا پکڑا۔ بتا زرینہ امی کو کس نے مارا؟ میں نے، وہ ہانپا۔ ادریس بھائی نے کہا اگر زرینہ مری تو وصیت کیس 50 کروڑ ہم تینوں کا، پر تو بیچ میں آ گیا اور سمینہ اسے پھنسانا تھا تاکہ 10 کروڑ والی وصیت بھی دب جائے۔ میں نے ریکارڈر آن کیا، سب اگلوا لیا، پولیس کو دے دیا۔ سلیم کو عمر قید، ادیس جبار پہلے ہی میرے ہاتھوں مر چکے تھے۔ سمینہ باعزت بری، 10 کروڑ کی وصیت۔ میں نے وکیل سے دوسری وصیت نکلوائی۔ واقعی پہلی بیوی مرحومہ کے نام 10 کروڑ، اس کی بہن سمینہ وصول کرے۔ میں نے سمینہ اور حریم کو بلایا، 10 کروڑ کا چیک دیا۔ سمینہ نے چیک پھاڑ دیا۔ بیٹا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میری بے گناہی ثابت ہو گئی، کافی ہے۔ نہیں امی، میں نے نیا چیک بنایا، یہ حاجی صاحب کی امانت اور زرینہ امی کی خواہش۔ حریم نے میرے پاؤں چھو لیے۔ چاچو آپ فرشتہ ہیں۔ نہیں بیٹا، میں نے قبرستان کی طرف دیکھا۔ میں گورکن ہوں، بس اب امیر گورکن، باقی 25 کروڑ۔ میں نے قبرستان کے 10 ایکڑ پر یتیم خانہ بنوایا، نام جنت کی گود، 100 بچے، شرط ہر جمعرات ہر بچہ حاجی بشیر اور زرینہ امی کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وصیت میں لکھا تھا جو فاتحہ پڑھے وہ وارث۔ اب 100 بچے وارث تھے، میں نے ٹرسٹی بنا دیا۔ میں نے اعلان کیا میرے مرنے کے بعد یہ 100 بچے اس قبرستان کے مالک، ایک بلال نہیں 100 بلال۔ شوکت رو دیا، مالک آپ نے تو مردوں کو زندہ کر دیا۔ آخری فاتحہ۔ 15 جنوری 2026، زرینہ امی کی برسی، رات 11 بجے میں قبر پر بیٹھا، پیچھے 100 بچے سفید کپڑے پہنے، سب نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی۔ آواز گونجی، قبرستان جاگ اٹھا۔ فاتحہ کے بعد ایک 5 سال کا یتیم عمر میرے پاس آیا۔ بلال یہ کون ہے؟ میں نے قبر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا یہ وہ عورت ہے جس نے 1 لاکھ کی فاتحہ سے 100 یتیموں کو پالا، اور یہ دوسری قبر ان کا شوہر ہے جس نے سکھایا وارث خون سے نہیں دعا سے بنتا ہے۔ عمر نے معصومیت سے کہا بابا میں بڑا ہو کر گورکن بنوں گا آپ کی طرح۔ میں ہنس دیا۔ آسمان پر چاند تھا، لگا زرینہ امی مسکرا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں دیکھ بلال بیٹا، میری 1 لاکھ کی فاتحہ 50 کروڑ پر بھاری پڑ گئی نا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں امی، بھاری نہیں، جنت پر بھاری پڑ گئی۔ 20 سال بعد میری عمر 48 تھی، بال سفید، ہاتھ کانپے اور جسم میں کینسر سے۔ ڈاکٹر حیدر، نہیں میرا حیدر نہیں، یتیم خانے کا ڈاکٹر یوسف، وہی جس کی شادی حریم سے کرائی تھی۔ بابا بلال، آخری سٹیج، 3 مہینے۔ میں ہنس دیا۔ پتر گورکن کو موت سے کیا ڈر؟ میں نے 5000 جنازے پڑھائے، پورا قبرستان رو رہا تھا۔ 100 یتیم، اب 100 جوان ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، فوجی، سب جنت کی گود کے بچے۔ سب نے کہا بابا آپ کا علاج امریکہ سے کروائیں گے۔ میں نے منع کر دیا، پیسہ بچوں پر لگاؤ۔ میں نے مردوں سے وفا کی، اب مردوں میں جانا ہے۔ میری آخری خواہش میری قبر میں خود کھودوں گا۔ سب چلائے نہیں بابا، پر میں ضدی گورکن
آخری قبر جمعرات 10 جون فجر کے بعد میں نے بیلچہ اٹھایا، وہی 25 سال پرانا، جگہ حاجی بشیر اور زرینہ امی کے قدموں میں، 2 فٹ کا فاصلہ، 100 بچے گویلدارہ بنا کر کھڑے، کوئی رو رہا، کوئی دعائیں۔ میں نے پہلا بیلچہ مارا، بسم اللہ، مٹی نرم، جیسے قبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ حریم آئی، حاملہ 7 مہینے۔ چاچو رک جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیٹا مجھے میری مٹی کھودنے دو، یہ قرض ہے، زرینہ امی نے 1 لاکھ دیا تھا، میں مٹی دے کر جاؤں گا۔ شام تک 6 فٹ کھود دی، میں پسینے سے شرابور، کھانس رہا تھا پر چہرے پر سکون۔ یوسف نے کندھا دیا، بابا بس، باقی ہم کر لیں گے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یاد رکھنا، یہ بیلچہ، یہ وراثت ہے، 50 کروڑ نہیں۔ سرکار کا نوٹس آیا اگلے دن، ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاہور کا لیٹر، شہر خاموشاں، قبرستان کی زمین کمرشل، یہاں بشیر مال پلازا بنے گا، 1 مہینے میں خالی کرو، مردوں کو منتقل کیا جائے گا۔ میں نے لیٹر پھاڑ دیا، 100 بچے جمع ہوئے، میڈیا آ گیا، میں ویل چیئر پر آیا، بیلچہ گود میں۔ صاحبو، میں نے مائک پکڑا، یہ قبرستان 80 ایکڑ نہیں، 5000 لوگوں کا گھر ہے۔ یہاں حاجی بصیر سوتا ہے جس نے 1 لاکھ کی فاتحہ سے 100 یتیم پالے۔ یہاں زرینہ سوتی ہے جو قتل ہو گئی پر جائیداد ہتھیا نہ سکی، اور یہاں میں سوؤں گا، بلال گورکن۔ پلازا بنانا ہے تو پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ نعرہ گونجا، قبرستان نہیں دیں گے۔ 100 بچوں نے قبرستان کے گیٹ پر دھرنا دے دیا، ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن۔ پولیس آئی، ایس پی بولا، بابا جی آرڈر ہے۔ میں نے اپنی قبر کی طرف اشارہ کیا، بیٹا وہ دیکھو، 6 فٹ تیار، مجھے زندہ دفنا دو پر مردوں کو نہ نکالنا، وہ بے گھر ہو جائیں گے۔ میڈیا نے لائیو دکھایا، پورا پاکستان جاگ گیا۔ گورکن کا کفن ٹرینڈ، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، اگلے دن آرڈر کینسل۔ شہر خاموشاں قبرستان قومی ورثہ قرار، 100 بچے سجدے میں گر گئے۔ حریم کی رخصتی 15 جولائی، میری طبیعت بگڑ گئی پر دل میں ایک خوشی، حریم کی گود بھری، بیٹا ہوا۔ نام میں نے رکھا بشیر یوسف حاجی کے نام پر۔ میں نے حریم کا ہاتھ یوسف کے ہاتھ میں دیا، پتر میری امانت، زرینہ امی کی نشانی، اسے کبھی 1 لاکھ کی فاتحہ کی کمی نہ آنے دینا۔ یوسف رو دیا، بابا آپ میرے باپ، میں آپ کا بیٹا۔ میں نے 25 کروڑ کا ٹرسٹ کا چیک حریم کو دیا، یہ تمہارا، حاجی کی پہلی بیوی کا حق تھا، تمہاری نانی کا۔ حریم نے چیک چوم کر واپس کر دیا، چاچو یہ جنت کی گود کا 101واں بچہ آ گیا ہے نا۔ میں ہنس دیا۔ آخری رات 30 اگست، مجھے پتا تھا وقت آ گیا۔ میں نے وصیت لکھوائی، 1 مجھے حاجی بشیر اور زرینہ امی کے قدموں میں دفن کرنا، 2 کتبہ نہیں لگانا، بس چھوٹا پتھر لکھنا 1 لاکھ کی فاتحہ کا مکروز بلال، 3 میرا بیلچہ، وہ یتیم عمر کو دینا جس نے کہا تھا میں گورکن بنوں گا، اب وہ 30 سال کا، ٹرسٹ کا مینیجر، 4 ہر جمعرات 3 قبروں پر فاتحہ، تیسری میری، پر مجھے وارث نہ کہنا، مکروز کہنا۔ 100 بچے سرہانے۔ عمر نے میرا ہاتھ پکڑا، بابا آپ نے ہمیں یتیم سے وارث بنایا، ہم آپ کو نہیں مرنے دیں گے۔ پتر، میں نے اس کا ماتھا چوما، گورکن مرتا نہیں، وہ بس دوسری قبر پر ڈیوٹی دینے چلا جاتا ہے۔ آخری سانس، آنکھوں کے سامنے زرینہ امی، سفید برقع، ہاتھ میں 1 لاکھ، مسکرا رہی ہیں۔ آجا بیٹا بلال، حساب برابر۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور خاموش جنازہ، پورا لاہور امڑ آیا۔ وزیر، مشیر، جرنیل، فقیر، 100 یتیموں نے کندھا دیا، نعرہ نہیں، دعا، اللہم اغفر لی۔ مجھے میری کھودی ہوئی قبر میں اتارا گیا، حاجی صاحب کی دائیں، زرینہ امی کے بائیں۔ عمر نے مٹی ڈالی روتے ہوئے، پھر اس نے میرا بیلچہ اٹھایا اور اعلان کیا، آج سے میں گورکن بلال، بابا کا بیٹا۔ کتبہ لگا چھوٹا سا، 1 لاکھ کی فاتحہ کا مکروز بلال، شہر خاموشاں قبرستان، اب 200 ایکڑ، بیچ میں جنت کی گود۔
یونیورسٹی 1000 یتیم بچے پڑھتے ہیں ہر جمعرات 1000 بچے 3 قبروں پر جمع۔ حاجی بشیر احمد کتبہ جس نے دعا کو وراثت بنایا۔ 2 زرینہ بیگم کتبہ جس نے 1 لاکھ سے 100 بچے خریدے۔ 3 بلال گورکن کتبہ 1 لاکھ کی فاتحہ کا مکروز۔ فاتحہ کے بعد ہر بچہ 100 روپے فنڈ میں ڈالتا۔ 1 لاکھ ہر جمعرات۔ ٹرسٹی کا اصول۔ چوکیدار عمر کا پوتا بلال ثانی مائک پر کہتا، بچوں یاد رکھو یہ قبرستان پلازہ نہیں بنا کیونکہ ایک گورکن نے کہا تھا مردوں کا گھر نہیں اجاڑتے، اور یہ یونیورسٹی کیوں بنی کیونکہ ایک عورت نے 1 لاکھ کی فاتحہ دی تھی۔ تو آج تم 1 لاکھ دو، کل تمہاری قبر پر کوئی 1 کروڑ کی دعا دے گا۔ 1000 بچے ہاتھ اٹھاتے آمین ہو، چلتی تینوں قبروں کے گلاب جھومتے، لگتا حاجی زرینہ اور بلال تینوں مسکرا رہے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔